ناظرین، ایک دفعہ بغداد کے شریر لڑکے پاگل ہے کا شور مچاتے ایک شخص کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے۔ وہ پریشان حال شخص بار بار مڑ کر انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ کسی طور نہیں مانتے تھے۔ کوئی اسے پتھر مارتا تھا، کوئی اس کے کپڑے کھینچتا تھا اور کوئی پاگل پاگل کہہ کر اسے چھیڑتا تھا۔ وہ انہیں منع کر کر کے تھک گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور ان شیطانوں سے بولا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کی آواز رند گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لڑکے کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ ان میں سے ایک شریر بولا، سارے ہی پاگل اسی طرح کہتے ہیں۔ دوسرے نے لقمہ دیا، تم تو شکل سے ہی پاگل نظر آتے ہو اور پھر بھی کہتے ہو کہ میں پاگل نہیں۔ ٹھہر جاؤ تم شیطان کے چیلو، میں ابھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ ایک کڑکدار آواز سنائی دی تو لڑکوں نے مڑ کر دیکھا۔ بہلول اپنا عصا لہراتا چلا آ رہا تھا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک شریف آدمی کو تنگ کرتے ہوئے وہ غصے سے بولا۔ تمہیں ذرا خوف خدا نہیں ہے؟ بیچارے اجنبی کو پریشان کر کے رکھ دیا، چلو بھاگو یہاں سے۔ اس نے دانت پیس کر لاٹھی اٹھائی تو لڑکے سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنا لباس درست کیا اور ہانپتا ہوا بولا، آپ کی بہت مہربانی، اگر آپ نہ آتے تو یہ شریر لڑکے مجھے سچ مچ ہی پاگل کر دیتے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بہلول نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور ہراس تھا۔ بہلول نے ہمدردی سے پوچھا، بھائی تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، ہمارے اس شہر نے تم پر جو ظلم کیا ہے کچھ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کچھ تم سنا دو کہ جس نے تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر دیے ہیں۔ اس شخص نے ایک آہ بھری، آپ درست فرماتے ہیں، اس شہر نے تو مجھے پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چند روز پہلے ہی یہاں وارد ہوا ہوں۔ میرے پاس کچھ جواہرات اور سونے کے سکے تھے، وہی میری پونجی تھی اور وہی زاد سفر۔ میں نے اس خوف سے کہ کہیں اجنبی شہر میں لٹ نہ جاؤں وہ جواہرات ایک عطر فروش کے پاس امانت رکھوا دیے تھے، مگر افسوس کہ آج جب میں نے اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو وہ مکر گیا۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا اور شریر لڑکوں کو یہ کہہ کر میرے پیچھے لگا دیا کہ میں پاگل ہوں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بہلول نے اسے تسلی دی، بھائی مجھے بہت افسوس ہے کہ اس شہر میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ مجھے یقین تو نہیں آتا، وہ عطر فروش حد درجہ چالاک اور مکار ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، مایوسی کفر ہے، اس لیے میں بھی اپنی ٹوٹی آس پھر جوڑ لیتا ہوں۔ اگر آپ میری جمع پونجی مجھے دلوا دیں تو میں عمر بھر آپ کو دعائیں دوں گا۔ اجنبی نے کہا، بھائی تم نے سچ کہا کہ مایوسی کفر ہے، تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ بہلول نے بڑے یقین سے کہا، خدا آپ کا بھلا کرے۔ اجنبی بولا، اچھا اب تم اس طرح کرو کہ مجھے اس عطر فروش کا پتہ بتا دو، کل اسی وقت تم پھر اس عطر فروش کی دکان پر آنا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کرنا۔ بہلول نے اسے ہدایت دی، نہیں جناب، اب میں اس مکار کی دکان پر نہیں جاؤں گا، پہلے ہی اس نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اجنبی نے گھبرا کر کہا، پوری بات تو سن لو، تمہیں اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کی دکان پر پہلے سے موجود ہوں گا، یہ میرا ذمہ ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بہلول نے زور دے کر کہا۔ اگلے روز بہلول اس عطر فروش کی دکان پر پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ وہ اسے سلام کر کے بولا، جناب میں کچھ عرصے کے لیے خراسان جا رہا ہوں، دور کا سفر ہے، خدا معلوم واپس آؤں یا نہ آؤں، راہ میں چور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے۔ یہ میری جمع پونجی کچھ جواہرات اور 30,000 اشرفیاں ہیں، آپ انہیں میری امانت سمجھ کر رکھ لیں۔ اگر میں 3 ماہ بعد واپس آ گیا تو اپنی امانت لے لوں گا، اور اگر مجھے واپس آنا نصیب نہ ہوا تو آپ اس رقم سے کوئی مسجد بنوا دیں۔ بہلول نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ عطر فروش نے تھیلی ہاتھ میں لی۔ اس کا بوجھ محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں خوش ہوا اور بولا، جناب آپ کا کہا سر آنکھوں پر، آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور واپس آئیں گے اور اپنی امانت اسی طرح محفوظ پائیں گے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے میری پریشانی دور کر دی ہے۔ بہلول نے تھیلی اس کے حوالے کر دی۔
उसी वक्त वो अजनबी भी दुकान पर पहुंच गया और शर्माते हुए बोला, जनाब मैंने जो अमानत आपके पास रखवाई थी बराह करम उसे इनायत फरमा दीजिए। इतर फरोश सोचने लगा कि उसे क्या जवाब दे। अगर वो इनकार करता है तो बहलोल मशकूक हो सकता था। क्या खबर वो अपनी अमानत वापस ले जाए और किसी दूसरे के पास रखवा दे। बहलोल की थैली उसकी थैली से ज़्यादा वजनी है। बहलोल खलीफा का रिश्तेदार भी है। उसको अक्सर व बेशतर खलीफा से नजराने मिलते रहते हैं। यकीनन उसके जवाहरात ज़्यादा कीमती होंगे। ये सोचकर उसने अपने मुलाजिम से कहा कि वो अजनबी की थैली लाकर उसे दे दे। उस शख्स ने थैली ली और दुआएं देता हुआ चला गया। बहलोल भी इतर फरोश को खुदा हाफिज कहकर रुखसत हो गया। इतर फरोश ने बेकरारी से वो थैली खोली ताकि उसकी मालियत का अंदाज़ा कर सके। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि थैली में लोहे और कांच के टुकड़े भरे हुए थे।